محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ جس طرح انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو نہیں پڑھنا ہے، اگر یہی والا بات اگر عیسائی اگر شیعہ کہہ دیتے تو اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے کہ یہ جہاں ملے اس کو قتل کرو۔ لیکن ایک مسلمان عالم دین ہو کر اور ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں پڑھنا، لوگ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہی ہے آپ نے؟ لیکن اگر دوسرا شخص اگر کہتے، اگر کافر کہتے، اگر ہندو بھائی کہتے، اگر عیسائی کہتے یہ، اور اگر شیعہ کہتے یہ بات کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، تو اس کے اوپر کیا ہوتے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ لوگ کھڑے ہو جاتے کہ انہوں نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا کہ قرآن کو نہیں پڑھنے کا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے کا۔ لیکن آج ایک عالم دین کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کو نہیں پڑھنے کا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے کا، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں، کوئی ایکشن نہیں۔ سوچنے والی بات ہے۔ یہ لوگ اسلام کے محافظ نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ جو لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کر رہے ہیں، یہ اسلام کے محافظ نہیں ہے، یہ قرآن اور اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ جو یہ کہتا ہو کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں پڑھنا، اور آج لوگ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہی ہے؟ قرآن نہیں پڑھنے کا، پھر کیا پڑھنے کا؟ بابے کی کتاب، بابے کی کتاب اور بزرگوں کا کتاب پڑھو، قرآن نہیں پڑھو، قرآن نہیں پڑھنے کا، بابے اور بزرگوں کے پیچھے لگنے کا۔ افسوس والی بات ہے، افسوس والی بات ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کتنے ایسے شخص تھے ہمارے سامنے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن غلط ہے، قرآن کو نہیں پڑھنے کا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، وہ کہاں ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن آج ایک مسلمان کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہو قرآن نہیں پڑھنے کا، تو آج لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھو، یہ آپ کو صحیح راستہ پر لے کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ گمراہی کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ خود تو گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھنے کا، قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے کا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اسلام کے دشمن، جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے وفادار ہیں، ہم قرآن کے وفادار ہیں، ہم قرآن کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، صحابہ کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں ہم۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، تعلیم کی باری آتی ہے، تو کیا بولتے ہیں یہ لوگ؟ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ نام کے سر پہ بھونکتے ہیں۔ یہ لوگ سامنے کچھ اور بولتے ہیں، پیچھے کچھ اور بولتے ہیں۔ یہ لوگ یہ اسلام کے وفادار نہیں ہیں، یہ اسلام کے محافظ نہیں ہیں۔ یہ لوگ، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ اسلام کے محافظ نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کے وفادار ہیں، بلکہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں جو ایسے لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ، اور آج جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کے کارن اٹھاتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ ہے۔ آپ سوچو ایک منٹ کے لیے، اگر یہی الفاظ اگر کوئی کافر اگر بولے ہوتے، اگر کوئی ہندو بھائی اگر بولے ہوتے کہ قرآن کو نہیں پڑھنے کا، اس کے اوپر FIR ہو جاتے، تورت اس کے اوپر ایکشن ہو جاتے، اس کو جیل بھجوانے کے لیے لوگ تیاریاں کرتے۔
لیکن آج ایک مسلمان کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کو نہیں پڑھنے کا، تو سوچو یہ آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے دوست ہیں جو قرآن سے اور اسلام سے جس کو دور کر رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ بات یاد رکھو، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے کا، قرآن کو نہیں پڑھنے کا، حدیث کو نہیں پڑھنے کا، یہ لوگ خود گمراہ ہیں اور آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے چکر میں آنے کا نہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلی آیت ہے، جو سب سے پہلی صورت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے پڑھو، پڑھیں گے تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ نہیں پڑھو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ ایسے لوگ اسلام کے محافظ نہیں ہیں، اسلام کے وفادار نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے، قرآن کے دشمن ہیں یہ لوگ، اور اپنے آپ کو یہ اسلام کے ٹھیکیدار مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ہم۔ آپ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، بلکہ آپ جہنم کے ٹھیکیدار ہیں۔ آپ جہنم کے ٹھیکیدار ہیں جو اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے کا۔ آپ اسلام کے ٹھیکیدار کم اور جہنم کے ٹھیکیدار زیادہ ہیں۔ آپ اتنے بڑے عالم اور علماء ہو کر، مفتی ہو کر اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا کیسا ہی ہے؟ صحیح ہے کیا؟ بہت سارے ایسے تھے ہمارے بیچ، میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور ابھی بول رہا ہوں، جس نے یہ کہا تھا کہ قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن کو ترجمے کا ساتھ نہیں پڑھنے کا، قرآن صحیح نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے۔ بہت ایسے تھے جس نے کہا تھا قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے کا، تو اس کے ساتھ لوگوں نے بہت کچھ کر دیا، اس کو اس دنیا سے بھیج دیا ہے اوپر۔ لیکن آج مسلمان کھڑے ہو کر، عالم دین ہو کر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہو قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے کا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کیوں کرتا ہے لوگ، ایسے لوگوں کا سپورٹ کیوں کر رہا ہے لوگ؟ یہ قرآن کے دشمن، یہ حدیث کے دشمن، اور لیبل کیا لگاتے ہیں اپنے پیچھے؟ ہم تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، کندھے سے کندھے ملا کر چلنے والے ہیں، نبی کی باتوں پر چلنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں، یہ لوگ حدیث کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں۔ یہ صرف سامنے کچھ اور بولتے ہیں، پیچھے کچھ اور بولتے ہیں۔ یہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تھا، یہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا اور پہلے بھی سنا تھا کئی لوگوں سے اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، میرے کو یہ الفاظ سن کر چکر آ گیا، یار یہ کس طرح کا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کو قرآن سے اور حدیث سے دور کر رہے ہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے یہ وفادار نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کے دشمن ہیں، جانے مانے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کا سپورٹ نہ کریں، آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔